دوستو، حور ایک ایسی مخلوق ہے جو آخرت میں بندہ مومن کے لیے تمام مصائب و آلام کا بدلہ بنے گی۔ آسمانی کتابوں میں اس خوبصورت مخلوق کو حور العین کہا جاتا ہے۔ لفظ حور حورا کی جمع ہے، اور حورا اس عورت کو کہا جاتا ہے جو جوان، حسین و جمیل، سفید رنگت والی اور انتہائی سیاہ آنکھوں والی ہو۔ قرآن مجید میں کئی مقام پر ان حوروں کا ذکر ملتا ہے۔ مثلا سورہ صافات میں اللہ نے فرمایا، نعمتوں والی جنت میں جنتی تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، جہاں شراب کے جام کا ان پر دار چل رہا ہوگا، جو پینے میں شفاف اور لذیذ ہوگی، نہ اس سے درد سر ہوگا اور نہ اس کے پینے سے وہ بہکیں گے، اور ان کے پاس نیچی نظروں بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی۔ اسی طرح سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، وہاں یعنی جنت میں نیچی نگاہوں والی حوریں ہیں، ان کو ان سے پہلے کسی جن و انس نے ہاتھ نہیں لگایا، وہ ایسے ہوں گی جیسے چمکتے ہوئے ہیرے اور موتی۔ دوستو، حور ایسی جنتی مخلوق ہے جسے دنیاوی مثال سے سمجھنا اور اس کی جسمانی بناوٹ اور خصوصیات کو بیان کرنا مشکل ہے، جسے اب تک نہ کسی انسان نے دیکھا اور نہ چھوا، اور جنت میں یہ مخلوق مومن کے لیے انعام اور بدلہ ہوگی۔ احادیث مبارکہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حوروں کی آنکھیں اس موتی کی طرح ہوں گی جو سیپی میں ہو اور اس کو کسی نے ہاتھ سے نہ چھوا ہو۔ اللہ نے حور العین کو زعفران سے تخلیق کیا ہے۔ اللہ ان کے چہروں کو نور اور جسموں کو ریشم کا لباس پہنائے گا، اور ان کے جسم حیران کر دینے والے ہوں گے۔ اگر حوروں کی جسمانی بناوٹ کی بات کریں تو روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حور کو پاؤں کی انگلیوں سے گھٹنوں تک زعفران سے بنایا گیا ہے، سینے سے گردن تک چمکدار عنبر سے بنایا گیا ہے، گردن سے سر تک کا حصہ سفید کافور سے تخلیق کیا گیا ہے، اور ان کے سر میں خوشبودار کستوری کی بالیں ہیں۔ جب وہ سامنے آتی ہیں تو ان کا چہرہ زبردست نور سے چمک اٹھتا ہے، جیسے دنیا والوں کے لیے سورج چمکتا ہے، اور ان کی کمر کا اندرونی حصہ لباس اور جلد کی باریکی سے دکھائی دیتا ہے۔ اگر کوئی حور اپنی ہتھیلیوں کو آسمان و زمین کے درمیان ظاہر کر دے تو تمام مخلوقات اس کے حسن کی دیوانی ہو جائے گی، اور اگر وہ اپنا چہرہ ظاہر کر دے تو اس کے حسن سے آسمان اور زمین کے درمیان موجود تمام چیزیں جگمگا اٹھیں گی۔ ایک روایت کے مطابق جنت الفردوس اور جنت العدن کے درمیان میں ایسی حوریں موجود ہیں جو جنت کے گلاب سے پیدا کی گئی ہیں۔ وہ کبھی سوتی نہیں، کبھی حاملہ نہیں ہوں گی، نہ انہیں حیض آتا ہے اور نہ کبھی وہ بیمار پڑتی ہیں۔ حوروں کی بھی کئی اقسام اور نسلیں ہیں، اور جنت کے الگ الگ درجوں میں مختلف اقسام کی حوریں رہتی ہیں۔ جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام بیدخ ہے، اس نہر کے نیچے حوریں اگتی ہیں اور خوبصورت آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں۔ جنت میں جنتی جب اس نہر کے پاس پہنچیں گے تو ان حوروں سے